أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کمال کی بات بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر بکھری ہوئی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ بطور دلیل پیش کرتے ہیں تاکہ انسان کو اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی قدرت اس کے سامنے واضح ہو جائے اور اس کی اکیلے عبادت کے حقدار ہونے کا انسان کو پتہ چلے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ کہ ہم نے ہی رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. یہ رات اور دن اللہ فرماتے ہیں یہ دو نشانیاں ہم نے بنائی. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا. جب دن شروع ہو جاتا ہے تو رات کی نشانی مٹ جاتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا پھر ہم نے دن کو، جو دن کی نشانی ہے، اس کو روشن بنا دیا. مبصرًا یعنی یہ فعل لازم بھی ہے اور فعل متعدی بھی ہے. یعنی دن روشن بھی ہے اور روشن کرتا بھی ہے، دکھائی بھی دیتا ہے. یعنی روشن بھی ہے اور دکھانے والا بھی ہے. یہ سورج، یہ دن، اللہ فرماتے ہیں اس نشانی کو ہم نے روشن کر دیا. کس وجہ سے؟ کس لیے؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. میرے محترم بھائی، یہ بڑی کمال کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کی جو کوشش ہے، وہ انسان کے جو ذمہ ہے وہ کوشش کرنا ہے. وہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا. فضل کون دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا کہ تم فضل تلاش کرو، بلکہ فرمایا مِن رَّبِّکَ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یعنی فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں. انسان کے بس میں صرف محنت کرنا ہے، کاوش کرنا ہے، باقی فضل جو ہے وہ میرے اللہ کا ہے. تو میرے محترم بھائیو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو نشانیوں کو بطور دلیل پیش کیا ہے. ان نشانیوں کو اس لیے ذکر کیا تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی وجود کا، اللہ تعالیٰ کی کمال جو قدرت ہے اس کا پتہ چل سکے، اللہ تعالیٰ کی کمال کاراگری کا پتہ چل سکے، اور صرف اس کے اکیلے عبادت کا حقدار ہونے کا انسان کو پتہ چل سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ساری نعمتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں. میرے محترم بھائیو، اس کی قدرت کا ذرا اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس رات اور دن کے تسلسل کو اور مسلسل اس کے بڑھنے، چھوٹے ہونے اور بڑھنے کو، کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ پوشیدہ باتیں رکھی ہیں. یہ اگر صرف اللہ تعالیٰ رات بنا دیتا، دن نہ ہوتا، یا صرف دن ہوتا رات نہ ہوتی، تو میرے محترم بھائیو زندگی کا سلسلہ کیسے قائم رہتا؟ نہ کوئی وقت کا پتہ چلتا، نہ کوئی کام کا سلسلہ چلتا. اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ کائنات کا نظام منظم کیا ہے کہ کوئی بندہ بھی جو علم سے بالکل بے بہرا ہو اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ کوئی نہ کوئی وجود ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جس نے یہ سارا نظام ترتیب دیا ہے. اتنا خوبصورت نظام ہے. میرے محترم بھائیو، رات کی تاریکی، رات کی خاموشی انسان کے سکون کے لیے، انسان کی نیند کے لیے، انسان کی راحت کے لیے کتنی ضروری ہے. رات آتی ہے، ہر طرف سکون چھا جاتا ہے، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، لوگ آرام کرتے ہیں. اور دن کی روشنی کام کاج کے لیے کتنی ضروری ہے. جب دن چڑھتا ہے ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ہم کام کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری نشانیاں میں نے بنائی، کوئی اور نہیں ہے. کوئی اور کائنات کے اندر، اس دنیا کے نظام کے اندر کوئی اور نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر شامل ہو، شریک ہو. کوئی اور ہستی نہیں ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی.
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اللہ فرماتے ہیں یہ دن رات ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تم سالوں کی گنتی کر سکو اور حساب کر سکو۔ میرے محترم بھائیو، صرف دن ہوتا تو سالوں اور مہینوں کا پتہ نہیں چلنا تھا، بلکہ جو عبادات کے معمول ہیں، روزے کی، نماز کے معاملات اور دیگر زکوٰۃ اور حج کے معاملات، نہیں پتہ چلنا تھا۔ اسی طرح جو صرف رات ہوتی پھر بھی بہت مشکل تھا۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر آپ غور کریں، یقین جانیں یہ رات کبھی بڑھتی ہے کبھی چھوٹی ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ موسم تبدیل کرتا ہے، اور یہ موسم ہمارے لیے کتنے خوشگوار ہوتے ہیں، کتنے ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ کبھی سردی آ رہی، کبھی گرمی آ رہی، کبھی موسم بہار آ رہا ہے، کبھی موسم خزاں آ رہا ہے، مختلف، کبھی دن بڑھتا ہے کبھی رات بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، ہماری انجوائمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موسم بنایا ہے۔ کتنا رحیم کریم اللہ ہے، کتنی قدرتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا۔ تفصیلا مصدر تاکید کا ہے کہ ہم نے کھول کھول کے، خوب کھول کے بیان کیا ہے تاکہ میرے بندوں کو سمجھ آ سکے۔ یعنی جس چیز کے اندر بھی انسان کی کامیابی ہے، اللہ نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز کو مبہم نہیں رکھی جس کے اندر کوئی ابہام ہو کہ سمجھ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ہر بات کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ یہ اور بات ہے میرے محترم بھائیو، ہم قرآن پڑھتے نہیں یا سمجھتے نہیں یا قرآن سنتے نہیں، قرآن کا درس ہمیں اچھا نہیں لگتا، بات لمبی ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ اور بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے خالق اور مالک اور معبود برحق ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ ہر چیز کھول کے بیان کی ہے۔ نشانی بیان کی ہے تو کھول کے بیان کی ہے، کوئی مثال بیان کی ہے تو کھول کے بیان کی تاکہ میرے بندوں کو سمجھ آ سکے۔ بے شمار مقامات کے اوپر محترم بھائیو، قرآن مجید کے اندر اللہ نے دن اور رات کو بطور دلیل اور بطور نعمت کے پیش کیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 37 ہے، سورہ یونس آیت نمبر 6 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 190، اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 164، دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی اس دلیل کو بار بار دہرایا ہے کہ ذرا غور کرو میری قدرتوں کے اوپر، کیسا میں نے عجیب نظام بنا دیا تمہارے لیے۔ رات آتی ہے سکون چھا جاتا ہے، آرام کرتے ہو، نیند کے مزے لیتے ہو، سکون، اور صبح فریش ہو کر اٹھتے ہو، پھر کام کرتے ہو، بڑے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ کام کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے۔ کن کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے۔ میرے محترم بھائیو، ہم بھی تو کسی کے لیے ہیں نا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔